أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. الف لام را، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی. وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے. یہ کب وقت ہوگا؟ کب وہ اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے؟ قیامت کے روز. جب یا پھر موت کے وقت جب فرشتوں کو سامنے دیکھیں گے اور انجام دیکھیں گے، اس وقت تمنا کریں گے کاش ہم بھی کیا ہوتے؟ مسلمان ہوتے. اسی طرح جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تب تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی ایمان والے ہوتے تو ہم کہاں جاتے؟ جنت میں جاتے. اسی طرح حساب کتاب کے وقت جب مسلمانوں کو جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا اس وقت تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے وہ بھی وقت ہوگا. آج تو کافر لوگ انکار کرتے ہیں لیکن ایک وہ وقت ہوگا. آج تو مسلمانوں کو برا تصور کرتے ہیں لیکن ایک وقت ہوگا کہ جب یہ بھی مسلمان ہونے کی کیا کریں گے؟ آرزو کریں گے. لیکن اس وقت کی آرزو کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا. آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے. یہ خود ابھی جان لیں گے. کیا جان لیں گے؟ اپنا انجام جان لیں گے. کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا، یعنی اس کے مقررہ وقت پر ہی ہم نے اس کو ہلاک کیا. کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے. انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے. آج بھی جو قرآن کے جو اللہ اور اس کے رسول کے پیروکار ہیں یا قرآن کو فالو کرنے والے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے ہیں، ان کو بھی آج کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تو ہے ہی دیوانہ. اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے. ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے قرآن کو اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے کہ آج تک یہ محفوظ ہے. اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکا. جیسے اور کتابوں میں مختلف چینجز کر لی گئی ہیں، اس میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس میں تبدیلی کر سکے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ رب العزت نے لیا ہے. ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے، اور لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے. گناہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ
गुज़रा हुआ है, और अगर हम इन पर आसमान का दरवाज़ा खोल भी दें और ये वहाँ चढ़ने भी लग जाएं, तब भी यही कहेंगे कि हमारी नज़रबंदी कर दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि अगर ये जो मौजज़ात मांग रहे हैं वो भी दिखा दिए जाए, यहाँ तक कि ये भी इनको दिखा दिया जाए कि ये आसमान पर चढ़ने लगें, तब भी ये यही कहेंगे कि हमारी नज़रबंदी कर दी गई है, कोई जादू कर दिया गया है। बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है। यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं, यानी सितारे, और देखने वालों के लिए इसे सजा दिया गया है। पीछे आसमान का जिक्र पड़ा ना कि अल्लाह ताला कह रहे हैं बग़ैर सतूनों के मैंने आसमान बनाया, और फिर देखिए उसको सजाया भी किसके साथ? सितारों के साथ, और इसे हर मरदूद शैतान से महफूज रखा। हाँ, मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे, उसके पीछे दहकता हुआ खुला शोला लगता है। यानी शैतान जब चोरी छुपे जिन ऊपर आसमान पे कुछ बातें सुनने के लिए जाते हैं, तो उनको क्या मारा जाता है? शिहाब साकिब। अक्सर आपने देखे ना, कोई एक सितारा टूट के ऐसे लगता है कि बहुत तेज़ी से जा रहा है, वो किसको मारा जा रहा होता है? वो शिहाब साकिब होता है, जो इन जिन्नों को मारा जा रहा होता है, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर चोरी छुपे आसमान से बातें सुनने जाते हैं, जो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म दे रहा होता है ना कि इंसानों के मुतल्लिक। तो जब वो जाके सुनने की कोशिश करते हैं, तो अगर उनको देख लिया जाए तो उनको वो मारा जाता है। तो बाज़-औक़ात वो थोड़ी बहुत सुन लेते हैं और उसमें कुछ अपने से आकर किसको बताते हैं? अपने काहिन नजूमी जो जिनके वो दोस्त होते हैं, और फिर वो आगे इंसानों को, आगे लोगों को बताते हैं, जिससे हम कहते हैं ना, हाँ देखो वो तो बड़ा पहुंचा हुआ है, वो तो बता देता है कि क्या क्या मामला होने वाला है। नजूमी। तो ये दहकता हुआ शोला उन्हीं के पीछे लगता है। और ज़मीन को हमने फैला दिया है और इस पर पहाड़ डाल दिए हैं, और इसमें से हमने हर चीज़ एक मुअय्यन मिक़दार से उगा दी है, और इसी में हमने तुम्हारी रोज़ियाँ बना दी हैं, और जिन्हें तुम रोज़ी देने वाले नहीं हो। यानी तुम्हारी भी रोज़ियाँ अल्लाह ने ही बनाई हैं, और तुम्हारे ग़ुलामों की भी, तुम्हारी औलाद के लिए भी, जिन्हें तुम रोज़ी देने वाले नहीं बल्कि अल्लाह रोज़ी देने वाला है। और जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब के ख़जाने हमारे पास हैं, और हम हर चीज़ को इसके मुकर्रर अंदाज़े से उतारते हैं, और हम भेजते हैं बोझल हवाएं, फिर आसमान से पानी बरसाकर वो तुम्हें पिलाते हैं, और तुम इसका ज़ख़ीरा करने वाले नहीं हो। और हम ही जलाते और मारते हैं, और हम ही बिलाखिर वारिस हैं। यानी हम ही ज़िंदगी देते हैं, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम ही मौत देते हैं। और तुम में से आगे बढ़ने वाले और पीछे हटने वाले भी हमारे इल्म में हैं। आपका रब सब लोगों को जमा करेगा, यकीनन वो बड़ी हिकमतों वाला और बड़े इल्म वाला है। यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मट्टी से पैदा फरमाया है, और इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। और जब तेरे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि मैं एक इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मट्टी से पैदा करने वाला हूँ, तो जब मैं इसे पूरा बना चुकूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ, तो तुम सब इसके लिए सजदे में गिर पड़ना। चनाचा तमाम फ़रिश्तों ने सब के सब ने सजदा कर लिया, मगर सिवाय किसके? इबलीस के, कि इसने सजदा करने वालों में शमूलियत करने से साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? वो बोला कि मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने काली और सड़ी हुई खनखनाती मट्टी से पैदा किया है। फरमाया, अब तू बहिश्त से निकल जा, क्योंकि तू रोंदा हुआ है, यानी मरदूद है, और तुझ पर मेरी फिटकार है कब तक? क़यामत के दिन तक। कहने लगा, ए मेरे रब, क़ाल रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। कहने लगा, ए मेरे रब, मुझे इस दिन तक ढील दे कि लोग दोबारा उठा खड़े किए जाएंगे, यानी क़यामत तक मुझे ढील दी जाए। फरमाया कि अच्छा, तो इनमें से है जिन्हें मोहलत दी गई रोज़े मुकर्रर के वक्त तक की। शैतान ने कहा, ए मेरे रब, क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्दि व लअग़वियन्नहुम अजमाइन। शैतान ने कहा, है मेरे रब, चूँकि तूने मुझे गुमराह किया है, मुझे भी कसम है कि मैं भी ज़मीन में इनके लिए मुआसी को, यानी गुनाहों को मुज़य्यन करूँगा, खूबसूरत बना कर पेश करूँगा इनके लिए, और इन सब को बहकाऊँगा भी।
تو کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے. اور پھر کیا کہنے لگا؟ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں، جو تیرے خالص بندے ہیں، ان پر میرا زور نہیں چلے گا. تو جو چیز خالص ہوتی ہے اس پر کسی چیز کا رنگ نہیں چڑھتا نا، جو خالص ہوتا ہے. تو ہم نے پہلے پارے میں کیا پڑھا تھا؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو نا. تو جس پر اللہ کا رنگ چڑھ چکا ہوتا ہے، جو واقعی مخلص ہوتا ہے، پھر اس پر کسی کا رنگ نہیں چڑھ سکتا، کوئی اس کو اپنے قابو میں پھر نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ شیطان بھی نہیں. اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے. ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں. لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی تصدیق کریں کہ ہاں جو میرے بندے ہوں گے نا، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. تو ہم سوچ لیں کہ کیا ہم واقعی اللہ کے بندے؟ اگر تو شیطان آرام سے ہی ہمیں اپنے قابو میں کر لیتا ہے تو پھر ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے ایمان ابھی ویسا مضبوط نہیں ہوا، ہمارے اندر ابھی ویسا اخلاص نہیں آیا، ہم ابھی ویسے اللہ کے بندے نہیں بنے، ہم پر ابھی ویسا اللہ کا رنگ نہیں چڑھا جیسا کہ چڑھنا چاہیے تھا. پھر مزید کوشش کی ضرورت ہے اس مقام تک پہنچنے کی کہ اللہ کے ہاں چنے جائیں، اللہ کے خالص بندے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی تصدیق کر دی کہ ہاں جو میرے بندے ہوں گے اس پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہاں جو گمراہ ہوں گے، جو تیرے پیچھے چلیں گے، جو تیری پیروی کریں گے، یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ کہاں ہے؟ جہنم ہے، جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے. اب 2 گروہ بتا دیے. ایک گروہ کون سا ہے؟ مخلصین. اور ایک گروہ کون سا ہے؟ غاوین، گمراہوں کا گروہ، مخلصین کا گروہ. اب دونوں گروہ اللہ نے بتا دیے، دونوں کا انجام بھی بتا دیا. اب ڈیپینڈ ہم پر کرتا ہے کہ ہم نے کون سے گروہ کو چوز کرنا ہے، مخلصین والے گروہ میں شامل ہونا ہے یا غاوین گمراہ ہونے والے گروہ میں شامل ہونا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ کون سے جہنم میں ڈالوں گا؟ جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے، جس سے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. جیسے منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو پہلا طبق یا پہلا درجہ جہنم کا کون سا ہے؟ پہلا دروازہ لظا، پھر حطمہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر کیا؟ حاویہ. اور سب سے اوپر والے میں کون ہوں گے؟ موحدین، یعنی جو توحید والے ہوں گے، جنہیں کچھ عرصہ سزا دینے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا اور بعد میں پھر نکال لیا جائے گا. دوسرے میں یہودی، عیسائی، چوتھے میں صابی، اور 5ویں میں مجوسی، 6ٹھے میں مشرکین، 7ویں میں سب سے نچلے درجے میں کون ہوں گے؟ سب سے نیچے جہنم کے کون ہوں گے؟ منافقین ہوں گے. پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. پھر وہی قرآن کا اصول جہنم کا ذکر کر کے ساتھ ہی جنت کا ذکر کر دیا گیا. ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اور ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے. وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے. جیسے پیچھے بھی ذکر کیا گیا کہ مومن جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کو بھی جنت میں بھیجنے سے پہلے ان کے دلوں کو ایک نہر میں دھویا جائے گا تاکہ دل ایک دوسرے سے صاف کروائے جائیں گے. جیسے ہوتا ہے نا 2 لوگوں کے بارے میں، 2 لوگوں کی آپس میں کوئی انبن ہوئی، دل میں کوئی خلش رہ گئی تو اس کو بیٹھ کے دور کروایا جاتا ہے. اسی طرح جنت میں جانے سے پہلے دلوں کو صاف کروایا جائے گا تاکہ جنت میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں تو خوشی سے بیٹھیں. ایک دوسرے کے سامنے ایسے مل کر ہم کب بیٹھ سکتے ہیں؟ جب ہمارے دل آپس میں صاف ہوں. تو ان کے دل بھی جنت میں جانے سے پہلے صاف کیے جائیں گے تاکہ جنت کا مزہ خراب نہ ہو. جیسے اہل جنت انسان ہے نا، دنیا میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی کی بات کوئی بری لگ گئی، کوئی دل میں کوئی کسی کے لیے بدگمانی آ گئی، تو ویسے تو مومن ساتھ ساتھ اپنے دلوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں نا، لیکن کہیں کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں پھر بھی، تو ان کو کہاں جنت میں جانے سے پہلے صاف کیا جائے گا. نہ وہاں انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی، نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے. میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں.
اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ دونوں خبریں دے دو کہ جہاں میں غفور الرحیم ہوں۔ اب دیکھیں یہ بات تو یاد رہ جاتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دردناک عذاب دینے والا بھی ہوں، تاکہ غفور الرحیم سمجھ کے انسان گناہ ہی نہ کرتا چلا جائے، بلکہ یہ بھی یاد رکھے کہ پھر اللہ پکڑ بھی کرنے والا ہے، عذاب بھی دینے والا ہے۔ غفور الرحیم کس کے لیے؟ جس سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ اپنے رب سے سچی توبہ کر لے، اس کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اور عذاب العلیم کس کے لیے؟ جو غلطی کرے اور پھر اس پر اصرار کرے، نہ توبہ کرے اور نہ ہی نادم ہو۔ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کیا تو انہوں نے کہا ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ پیچھے گزرا نا، کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو وہ خوشخبری دینے آئے تھے اسحاق علیہ السلام کی، کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ یہ سوال وہ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، تو وہ ایک سوال دل میں آتا ہے نا نیچرلی طور پر کہ کیسے ہوگا یہ سب؟ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، بانجھ ہو گیا ہوں، تو اب میرے ہاں کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں زیادہ رسول بھی آئے ہیں؟ جی، اب یہ ایک ہی وقت تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تھے اور لوط علیہ السلام بھی تھے جو کسی دوسری بستی کی طرف تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر خاندان لوط کے ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس لوط کی بیوی کے کہ ہم نے اسے روکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ اب دیکھیں پیچھے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، اب یہاں لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھی؟ اپنی قوم کے ساتھ تھی جو اللہ کی سب سے زیادہ نافرمان تھی۔ جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے لوط علیہ السلام نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک شبہ کر رہے تھے، یعنی عذاب۔ ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے۔ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ خوشیاں مناتے کیوں آئے؟ کہ دو اجنبی اور انسان آئے ہیں جن کے ساتھ ہم بدفعلی کر سکتے ہیں۔ وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا؟ کہ تم نے کیا دنیا بھر کی ٹھیکیداری اٹھا رکھی ہے؟ ہمارا جو دل چاہے ہم کریں۔ لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، تیری عمر کی قسم، یعنی اگر کرنا ہی ہے تو بچیوں کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے حلال طریقہ بتایا اس طریقے کو اپناؤ۔ تیری عمر کی قسم، وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے مست تھے اپنی مستی میں۔ بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں بصیرت والوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کہنے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں کہ انسان جتنا مرضی آگے نکل جائے، جتنا مرضی سرکش بن جائے، ایک نہ ایک دن تو اس کی پھر پکڑ ہوگی، اور پھر جب پکڑ ہوگی اس وقت اللہ کی پکڑ سے پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے، یعنی عام گزرگاہ ہے، یعنی قوم لوط کی جو بستیاں ہیں مدینہ سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی تھی، ہر آنے جانے والے کو انہی بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی کہا کہ یہ بستیاں ایسی راہ پر ہیں جو برابر چلتی رہتی ہیں تاکہ تم ان سے عبرت پکڑو، دیکھو ان کے انجام کو۔ اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ ایکا بستی سے مراد کون ہے؟ قوم شعیب، جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے عام راستوں پر ہیں، اور کون سے دونوں شہر؟ یعنی قوم لوط کی بستیاں اور شعیب علیہ السلام کا مسکن یعنی مدین۔ اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر والے کون مراد ہیں؟ یعنی قوم سمود۔ اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں، لیکن تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر، یعنی اتنے پاورفل تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر پہاڑوں کے اندر ہی گھر بناتے تھے۔ تو دیکھا جائے تو یہ تو بڑے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے تھے، لیکن یہ پہاڑوں کے اندر موجود گھر بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہی چنگھاڑ نے آ دبوچا، پس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور قیامت ضرور آنے والی ہے۔ بس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے، یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی ان کے طعنوں سے، ان کے نہ ماننے سے یا ان کے تکلیفیں پہنچانے سے کیا کرو؟ احسن طریقے سے درگزر کرو، یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے۔ 2 نعمتوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، کون سی؟ ایک سورۃ فاتحہ، 7 آیتیں کون سی؟ سورۃ فاتحہ کی، جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں، اس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا قرآن کی نعمت۔ اب جب پیچھے ان سے درگزر کرنے کو کہا جا رہا تو آگے کون سی نعمت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ چھوڑو ان کو، درگزر کرو ان سے، وہ تکلیف دیتے ہیں آپ کو، چھوڑو ان کو، صبر کرو، درگزر کرو۔ اس نعمت کو دیکھو کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی دولت دی ہے، قرآن کی دولت دی ہے، سورۃ فاتحہ دی ہے۔ آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کریں، اور مومنوں کے لیے اپنی بازو جھکائے رکھیں۔ اور کہہ دیجئے کہ ہم تو کھلم کھلا ڈرانے والے، کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے۔ یعنی قریش کی قوم مراد ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دیا، اس کے بعض حصے کو شعر اور اس کے بعض حصے کو جادو بتایا، اور بعض حصے کو کیا کہتے تھے؟ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہی ہیں۔ ہر اس چیز کو کہ جو وہ کرتے تھے، بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ اس آیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھلم کھلا تبلیغ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا تھا کہ آپ کھول کر اب بیان کر دیجئے۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں، ہمیں علم ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں، جو آپ پر طنز کرتے ہیں، جو آپ کو مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، اور طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل ان سے تنگ ہوتا ہے، لیکن آپ کریں کیا؟ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے ہر طرح کے حال کا علم ہوتا ہے نا۔ ہم جب کبھی صبر کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی اذیتوں پر صبر کر رہے ہوتے ہیں، کسی نے دکھ دیا اس پر صبر کر رہے ہوتے ہیں، کسی نے طنز کیا اس سے دل کوڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کا دل اس باتوں سے تنگ ہو رہا ہوتا ہے،
پر لیکن آپ کیا کریں؟ اب یہاں پہ حل بتایا جا رہا ہے، کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی کسی کی باتیں سننی پڑیں، دین کے راستے میں کوئی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، یا ویسے ہی کوئی آزمائش آئے، تکلیفیں آئیں، تو کیا کرو؟ اس پر اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا کہ مجھے پتہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا دل ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے، تو جب دل میں تنگی آنے لگے، لوگوں کی باتیں پریشان کرنے لگیں، لوگوں کے رویے دکھ دینے لگیں، تو کیا کرو؟ اللہ کی کثرت سے تسبیح کرو اور اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ تمہارا یہ کرنے کا کام ہے، باقی سب اللہ خود ہی سنبھال لے گا۔ سورۃ النحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تمام پاکی اس کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں، وہ ان سب سے بالا تر ہے۔ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ عطا امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم۔ کون سا حکم؟ یعنی ہجرت کا فیصلہ۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اب وہ عذاب آ گیا، یعنی ہجرت کی صورت میں اس طرح سے کہ اب آپ ان میں موجود نہیں ہوں گے، آپ ہجرت کر کے چلے جائیں گے، تو اب اللہ رب العزت ان کو کیا دے گا؟ عذاب دے گا۔ کس کو؟ اہل مکہ کو۔ عذاب کی جلدی مچاتے تھے اور آپ ان میں موجود تھے، تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اب آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ہجرت کا حکم آ گیا، اب آپ جائیں گے تو ان کو کیا دیا جائے گا؟ عذاب دیا جائے گا، جس کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اپنی پیدائش کی طرف غور تو کرے، کس حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ ایک نطفے سے پیدا کیا گیا۔ یہ ہے انسان کی حقیقت، اپنی حقیقت کو نہ بھولے۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن کیا؟ پھر وہ سری جھگڑالو بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، بڑا ہوا، پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنے احسانات کیے، اس کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، آنکھیں دی، تمام نعمتیں دی، لیکن بڑا ہو کر وہ اللہ ہی کی آیات میں جھگڑا کرنے لگا، سخت جھگڑالو بن گیا۔ اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ اب اس صورت میں اللہ رب العزت بے شمار نعمتوں کا ذکر کریں گے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا نا، پیچھے آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس چیز کا تم نے سوال کیا اور سوال نہیں بھی کیا، جو تمہاری ضرورتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے سب عطا کی۔ آج دیکھیں سورج نہ نکلے کئی دن تو تڑپتے ہیں نا سورج کے لیے، اسی طرح مسلسل بارش ہی ہوتی رہے تب بھی تڑپتے ہیں، اور پھر اسی طرح سورج ہی رہے تو پھر اس موسم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق ہر نعمت سے نوازا ہے، جو ہماری ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ہر چیز ہمارے لیے اس دنیا میں رکھی ہے۔ اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم نے مانگا تمہیں دیا، نہیں بھی مانگا وہ بھی عطا کیا جو تمہاری ضرورت تھی، اس کے باوجود تم ناشکری کرتے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، غور و فکر کروا رہے ہیں کہ دیکھ تو صحیح بندے، تیرے لیے پیدا کیا کیا، تجھے عطا کیا کیا میں نے۔ اب یہاں کون سی نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ چوپایوں کو پیدا کیا جن میں تمہارے لیے گرمی کا لباس ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ کون سے فائدے ہیں؟ چوپایوں میں گرمی کا لباس کیسا ہے کہ ان کی اون سے لباس تیار کیے جاتے ہیں نا، گرم لباس جن کو ہم پہنتے ہیں، اور اسی طرح
ان کے گوشت کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کا ہی دودھ پیا جاتا ہے، اور اسی طرح ان پر بھی سواری بھی انہی پر کی جاتی، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، بعض تمہیں گرمی پہنچانے کا کام دیتے ہیں، تمہارے لباس کے کام آتے ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، اور بعض سے پر تم سواری کر کر فائدہ اٹھاتے ہو، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی۔ کبھی کسی نے یہ منظر دیکھا کہ جب وہ چرانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جب جانوروں کو چرانے کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے کتنا خوبصورت منظر لگتا ہے، اور جب واپس لایا جا رہا ہوتا ہے شام کو وہ بھی کتنا خوبصورت منظر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں بھی تمہاری رونق بھی ہے نا، کہ جب تم ان کو چرانے لے کر جاتے ہو اور پھر چرا کر واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ آج بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں گاڑیاں وغیرہ نہیں پہنچ سکتی، انہی پر سامان پہنچایا جاتا ہے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے، اسی لیے اس نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی سہولتوں سے نوازا۔ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا، تم ان کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں تمہارے لیے۔ اور بھی وہ ایسی بہت چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے، اور بعض تیری راہیں ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا، لیکن انسان کو اللہ نے اختیار دیا کہ اللہ نے اپنے بندے کے لیے اتنا کچھ کیا، کیا بندہ بھی پلٹ کر اللہ ہی کی راہ کو چنتا ہے یا پھر دوسری راہوں کو پسند کرتا ہے؟ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے، بارش نہ برسے تو پھر زمین ویران ہو جاتی ہے، قحط سالی آ جاتی ہے، جسے تم پیتے بھی ہو، اور اس سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے بھی ہو۔ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی نے رات، دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا سورج، چاند، ستارے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے تابع کیے ہوئے ہیں، تمہاری خدمت کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ کے حکم سے وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں۔ چاند، سورج اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں بھی عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات ہماری خدمت میں لگائی ہوئی ہے، کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ ساری کائنات اللہ رب العزت نے میری خدمت کے لیے لگائی ہوئی ہے، ہم سب انسانوں کی خدمت کے لیے لگائی ہوئی ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا رکھی ہیں۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے، اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ، یعنی مچھلی کی صورت میں، اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو یعنی موتی اور جواہر کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ سمندر سے ہی۔ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، کتنا خوبصورت منظر لگتا ہے نا جب سمندر میں یا دریا میں کشتی جو ہے وہ پانی کو چیرتی ہوئی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کوئی ہم چیز بناتے ہیں اور ہم اس کی ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر کے دکھاتے ہیں۔ جنت کا سماں لگتا ہے جب ایسی کوئی خوبصورت بھی دیکھتے ہیں، قدرتی کہ دیکھتے ہیں کہ یہیں جنت ہے، دنیا میں جنت ہے، جب سوئٹزرلینڈ وغیرہ اس طرح کی جگہ پہ جائیں تو وہ خوبصورتی اتنی ہے، وہ لگتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے جنت دکھا دی۔ اللہ کی کائنات کا ہر حصہ ہی خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ آپ دیکھتے جائیں اور پھر دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ قدرتی مناظر دیکھ کے اللہ کا اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ بھی نعمت میرے لیے بنائے، یہ بھی۔ اب جیسے آج آپ کو ہم سب نے اپنے لیے یہ ہوم ورک لیا نا کہ آج ہم اس کلاس کے بعد ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں گے، تو اب یہاں سے نکلیں گے نا آپ لوگ تو دیکھیے گا اچھا اللہ تعالیٰ سورج میری خدمت کے لیے بنایا، چاند میری خدمت کے لیے، رات اور دن میرے لیے تبدیل ہوتے ہیں، یہ پودے یہ سب کچھ آپ نے میرے لیے بنایا، یہ فروٹ یہ سب چیزیں کس کے لیے اگائی ہیں؟ ہمارے لیے اگائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کا شکر بھی ادا کر لو ان نعمتوں کو پا کر۔
لیکن انسان دیکھیں ہمیشہ اللہ سے شکوہ ہی کرتا رہتا ہے، ناشکری کی باتیں منہ سے نکلتی ہیں۔ ایک اہل علم والے کے پاس کوئی آیا اور شکوہ کرنے لگا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے کہا اچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو مجھے اپنی آنکھیں دے دو اور مجھ سے 10,000 درہم لے لو۔ اس نے کہا کہ آنکھیں تو نہیں میں دے سکتا۔ اس نے کہا اچھا اپنے ہاتھ دے دو۔ اس نے کہا ہاتھ تو نہیں میں دے سکتا، میں تو اس کے بغیر کیسے گزارا کروں گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر اپنے بولنے کی زبان دے دو، اتنے 1000 درہم لے لو۔ کہتا ہے یہ بھی نہیں میں کر سکتا۔ اس نے کہا تو پھر اللہ کی ناشکری کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ دولتیں دے رکھی ہیں جن کی تو کوئی مول ہی نہیں، جن کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، تو تم اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں کا ذکر کر کے پھر یہ آیت ذکر کر رہے ہیں، کیا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننے بیٹھ جاؤ تو گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ یعنی فوت شدہوں سے جا کر مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو مردے ہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، انہیں تو اپنے اٹھائے جانے کا علم نہیں، وہ تمہیں کیسے نوازیں گے، تمہاری مرادوں کو کیسے پورا کریں گے۔ تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کیا ہیں؟ منکر ہیں، اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے۔ وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، وہ تو عاجزی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں، یعنی اس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں تو کیا ہے، بس اگلوں کی کہانیاں ہی ہیں، یعنی مذاق کے طور پر ایسا کہتے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن کس کا نتیجہ ہوگا؟ اسی بات کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا بوجھ اٹھا رہے ہیں، اپنے بوجھ بھی اٹھائے ہوں گے اور اپنے ساتھ جن کو گمراہ کیا ہوگا ان کے بوجھ بھی اٹھائے ہوں گے قیامت کے روز۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے، اور جس نے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بار بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے۔ تو دیکھیں آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ایک دوسرے کی دعوت پر ہی آئے ہیں نا، تو جتنا اس کو اجر مل رہا ہے آنے والے کو، اور جس کی دعوت پر جو دوسرا آ رہا ہے تو اس کو بھی اتنا اپنا اجر تو مل رہا ہے اور اس کا بھی ساتھ میں مل رہا ہے۔ اور وہ جو سنے گا کوئی بات اس کو اچھی لگے گی وہ اس پر عمل کرے گا، اور جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس کو بھی اجر ملتا رہے گا، اور دیکھیں اس کی اجر میں بھی کبھی نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کسی کو برائی کی طرف بلایا تو اس کو اپنی برائی کا بھی، اپنی گمراہی کا بھی گناہ ملے گا، اور جس کو بلایا اس کی بھی۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا، اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا
وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی ہے، وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں، اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ پس جو اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کن کے لیے، غرور کرنے والوں کے لیے، کیونکہ یہ غرور ہی ہوتا ہے، یہ انا ہی ہوتی ہے جو انسان کو حق کے لیے جھکنے نہیں دیتی۔ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جن لوگوں نے بھلائی کی اور ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے، ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے، اور وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب اللہ کے نافرمانوں کی روح قبض کی جاتی ہے تو کیسے فرشتے آتے ہیں، بھیانک فرشتے آتے ہیں، اور کیسا لباس لے کے آتے ہیں، کیسا کفن لے کر آتے ہیں، بدبودار کفن لے کر آتے ہیں جس میں ان کو لپیٹ کر لے جایا جاتا ہے، اور پھر جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس بد نصیب کی روح ہے، یہ کس بدبخت کی روح ہے کہ اس سے اتنی گندی سمیل آ رہی ہے، اور پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جاتے اور اس کو پٹکھا کر واپس زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ سجین میں زمین کی تہوں میں جہاں بد انسانوں کی روحیں ہوتی ہیں وہاں اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے، جہاں پھر ان کو زمین کی اندر کے تہہ خانے میں عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نیکوکاروں کی روح، ان کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ ان کے پاس فرشتے آ کر ان کو خوشخبری دیتے ہیں، خوبصورت فرشتے آتے ہیں اور خوشبوؤں والا لباس اس کے لیے لے کر آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، خوشخبری دے کے کیا کہتے ہیں، اے نفس مطمئنہ چلو کس کی طرف، اپنے رب کی طرف، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی ہو۔ اور پھر اس کو لے جایا جاتا ہے اور آسمانوں تک جو فرشتے ملتے ہیں، اور آسمانوں پر بھی جو فرشتے ملتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ کون خوش قسمت ہے جس کی روح سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، تو وہ بتاتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، وہی نام دنیا میں اس کا جو لیا جاتا تھا وہی آسمانوں پر پکار کر بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ انسان تھا۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جب ان کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ یعنی یہ ایمان نہیں لا رہے، کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے ان کی روح قبض کرنے کو پہنچ جائیں یا رب کا حکم یعنی کوئی عذاب ان پر آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، یعنی ایسے ہی سرکشی اور نافرمانی میں پڑے رہے تھے یہاں تک کہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے، بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے یعنی جس کا مذاق اڑاتے تھے، جس عذاب کا، اس نے ان کو آ گھیر لیا۔ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، بس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ کیسے ثابت ہوگی؟ جیسے کوئی بار بار چوری کرے تو اس کا چور ہونا ثابت ہو جاتا ہے نا، کہہ دیا جاتا ہے یہ تو ہے ہی چور۔ تو اسی طرح گمراہوں پر گمراہی ثابت ہوگی کہ یہ واقعی اصل میں ہی گمراہ ہیں، جو بار بار گمراہی کے راستے کی طرف ہی لوٹیں اور اسی کو پسند کریں۔ بس تم خود زمین میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ گو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں، ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے۔ یعنی جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، یعنی ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم انہیں دنیا میں بھی بہترین نوازیں گے، بہترین ٹھکانہ، جو ٹھکانہ انہوں نے چھوڑا اس کے بدلے اور بہترین ٹھکانہ دیں گے دنیا میں۔ اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے ان کے لیے، کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔ وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ جنہوں نے کبھی کسی حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر اپنے ہر طرح کے حالات میں اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے رہے۔ آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے، بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ کیا کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا نا پیغمبر بنا کر اللہ تعالیٰ بھیجتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا تھا، دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ۔ یہ ذکر کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یعنی اللہ کے راستے میں چالیں چلنے والے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ اللہ ان پر کہیں سے بھی عذاب لے آئے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا آزمائش، تکلیف، دکھ وہاں سے آ جاتا ہے جہاں سے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور ہم یہی باتیں کرتے رہ جاتے ہیں یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی دکھ میری زندگی میں آ جائے گا، اتنی اچانک ہو گیا، یہ سب پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھی اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہاں سے اللہ ان کے پاس عذاب لے آئے جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے، یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے، پس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا؟ کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی درخت، پودے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادھر دائیں بائیں جھک کر کیا کرتی ہے؟ اپنے رب کو سجدہ کرتی ہے۔ یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ فرشتے بھی سجدے کر رہے ہیں، کائنات کا ہر جاندار سجدہ کر رہا ہے، اسی طرح درخت، پودے، ہر چیز اور ان کے سائے بھی سجدے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں کرتا تو کون نہیں کرتا، نہیں جھکتا تو کون نہیں جھکتا، انسان ہی نہیں جھک رہا، انسان ہی نہیں سجدہ کر رہا۔ ہر کوئی اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے لیکن انسان نافرمانیاں کر رہا ہے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ کون؟ یعنی فرشتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے
کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف کون ہے؟ وہی اکیلا ہے، پس تم سب صرف میرا ہی ڈر خوف رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت کرنا لازم ہے۔ تم میں جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک خطا مٹا دیتا ہے، یعنی ہر سجدے کے بدلے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا جنت میں ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، جس درجے میں وہ ہوتا ہے اس سے ایک درجہ اوپر کر دیا جاتا ہے، اپ گریڈ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ایک خطا اس کی مٹا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے وقت انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ جو نوافل ہوتے ہیں نا، ان کے سجدوں میں آپ عربک میں جو مسنون دعائیں ہوتے ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد بھی کبھی دل چاہے نا تو سجدے میں جا کے اللہ سے دعا مانگا کریں، کیونکہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے بندہ بہت قریب ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی پیشانی اپنے رب کے لیے زمین پر رکھ دیتا ہے نا تو اس وقت وہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سجدے میں جو سکون ملتا ہے نا، آپ کو دل ہی نہیں کرتا اٹھنے کے لیے۔ اگر واقعی آپ خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں تو سجدے سے اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ اس حالت میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں اپنے رب سے کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اوروں سے بعض اوقات اللہ کی نافرمانی انسان کیوں کرتا ہے؟ لوگوں کے پیچھے لگ کے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا خوف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اس کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ وہی رویہ بتا رہے ہیں لوگوں کا کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس تکلیف کے دور کیے جانے کا کریڈٹ کسی دوسرے کو دینے لگتے ہیں، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ تو اگر کسی مصیبت سے نکلیں سب سے پہلے کس کو یاد رکھنا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ نے نکالا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو بھول کے اسباب یاد رکھ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ یہ نہ ہوتا، ایسے جملے ہمارے منہ سے نکلتے ہیں نا، یہ اس وقت نہ ہوتا تو میں تو گیا تھا یا میں تو گئی تھی، اس نے مجھے بچا لیا۔ اللہ نے اس کو آپ کی مدد کے لیے بھیجا، اللہ نے وہ سبب پیدا کیا۔ سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کرو، ہاں انسانوں کا بھی شکریہ ادا کرو، لیکن اپنے رب کو نہ بھولو، جس سے مدد مانگی تھی، جس نے مدد بھیجی، اور تم نے اس مدد کو ہی سارا کریڈٹ دے دیا۔ تو یہاں پہ یہی اسی طرز عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں، واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور ہی کیا جائے گا۔ اللہ ہی کے دیے ہوئے رزق میں سے اسی کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے لیے حصے مقرر کرتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں، اور وہ اپنے لیے وہ اپنی ہی خواہش کے مطابق ہو۔ ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے، اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ آہ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، کیا کہتے تھے؟ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جبکہ ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جائے تو ان کے چہرے کیا ہو جاتے ہیں؟ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ بوجھ سمجھتے ہیں، اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتے ہیں، اور پھر اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کو ذلت کے مارے یا تو دبا دے مٹی میں یا پھر
اس کے ساتھ یا تو اس کو دفن کر دیتا ہے، اور یا پھر اگر رکھتا ہے تو اس کے ساتھ پھر کیا کرتا ہے؟ برا سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتا جیسا بیٹے کے ساتھ کرتا ہے۔ کیا ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ آپ سے سب نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ کہا کرو، کیونکہ وہ دل بہلانے والی اور اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح بیٹیاں کیا ہیں؟ جہنم سے آڑ ہیں۔ ایک جگہ ایک حدیث میں آپ سے سب نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی، ان کو کھلایا، اچھا پلایا، یعنی جیسے بیٹوں کے ساتھ اچھا کرتا رہا، تو ان کی اچھی تربیت کی اور پھر ان کی شادی کی، تو اس جنت میں اور وہ یوں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو آج دیکھیں بیٹے کی خوشخبری پہ تو بڑا جشن منایا جاتا ہے۔ آج بھی بیٹی کا پتہ چلے تو پھر ویسے ہی چہرے تھوڑے سے مرجھا جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ ہیں جو بیٹی کو بھی وہی مقام اور عزت دیتے ہیں جو بیٹے کو دیتے ہیں، ورنہ اکثریت بیٹیوں کے معاملے میں کیا کر دیتی ہے؟ کمی کر دیتی ہے۔ پھر اوپر سے کہتے ہیں کہ نہیں اس لیے نہیں پریشان بیٹی کو، یہ اس لیے صرف اس کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، بچی کا نصیب اچھا بڑوں کی، میں نے یہی باتیں نہیں سنی، کہتے ہیں نا کہ بچی پیدا تو نصیب خراب ہونے لگے تو بیٹوں کا بھی ہو جاتا ہے نا۔ بڑوں کو جو تو آج کل تو بڑی ایسی مثالیں ہیں کہ بیٹے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور ایک یہ صحیح واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا، کیا ہوا کہ اس کی 2 بیٹیاں ہوئی اور وہ ہر بیٹی کی دفعہ ایسے ہی منہ بناتا تھا۔ پھر جب تیسری بھی بیٹی ہوگی تو اس کو تو پھر اس نے دیکھا ہی نہیں نا، مطلب اس کے ساتھ بہت برا سلوک رکھا ساری زندگی۔ اور پھر تیسری بیٹی کے بعد جب بیٹا ہوا تو اس نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی، اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ اب کیا تھا، جب بڑھاپے کو پہنچا تو وہی بیٹے نے نکال دیا گھر سے، اور بیمار ہو گئے، بزرگ ہو گئے، سب کچھ بیٹے کے نام کر دیا، بیٹے کو ہی اہمیت دی، بیٹیوں کو پوچھتا نہیں تھا، اور اس بیٹی کو تو بالکل نہیں پوچھتا تھا جو تیسرے نمبر پر پیدا ہوئی تھی۔ اور پھر جب آخر میں بڑھاپے کو پہنچا تو بیٹے نے نہیں پوچھا، بیماری میں ہے، بڑھاپا بھی ہے، اور اسی بیٹی کو جس کو ساری زندگی کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی اس کو ویلیو ہی نہیں دی تھی، وہ گھر کے ایک کونے میں پل رہی تھی، اسی بیٹے نے اس بڑھاپے میں اپنے والد کو سنبھالا، اس کی کیئر کی، اس کو لک آفٹر کیا، اور پھر وہ اس وقت نادم ہوا۔ اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، جو درد اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے دل میں رکھا ہے نا، وہ بیٹوں کے دل میں ہے بھی نہیں۔ اور بیٹیاں دیکھیں دوسرے گھر میں رہتے ہوئے بھی کس کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہیں؟ ماں باپ کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ دوسرے گھر میں ہیں لیکن وہ ماں باپ کی تکلیف سے واقف ہوتی ہیں، اور بیٹے پاس رہتے ہوئے بھی اس تکلیف سے بعض اوقات واقف نہیں ہوتے۔ اور جس تڑپ سے بیٹیاں اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہیں، بیٹے نہیں کرتے۔ اور پھر بھی دیکھیں خواہش کس کی ہوتی ہے؟ زیادہ تر بیٹوں ہی کی ہوتی ہے۔ تو جن کے بیٹے ہوتے ہیں نا تو ان کو لگتی ہے کہ بیٹی ہو جائے، بیٹی ہو جائے، بالکل بالکل۔ تو آپ سے سب نے کیا فرمایا؟ بیٹیوں کو برا نہ جانو، کیونکہ وہ دل بہلانے والی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے۔ اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے اور بڑا ہی غالب اور باحکمت ہے۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فوراً اگر بندوں کے گناہوں پر ان کی پکڑ کرنے لگتا تو روح زمین پر پھر کوئی جاندار بھی باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ تو اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور وہ اپنے لیے جو پسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے، نہیں دراصل ان کے لیے آگ ہے، اور یہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں۔ واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال
अमाल बद इनकी निगाहों में आरास्ता कर दिए। वो शैतान आज भी इनका रफ़ीक बना हुआ है और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इस किताब को हमने आप पर इसलिए उतारा है कि आप इनके लिए हर उस चीज़ को वाज़ह कर दें जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे थे, यानी यहूद व नसारा या मजूसी व मुशरिकीन, और ये ईमानदारों के लिए रहनुमाई और रहमत है। और अल्लाह आसमान से पानी बरसा कर इससे ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदा कर देता है। यकीनन इसमें इन लोगों के लिए निशानी है जो सुने। व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रतन नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़रसिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। तुम्हारे लिए तो चौपायों में भी बड़ी इबरत है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम तुम्हें इसके पेट में जो कुछ है उसमें से गोबर और लहू के दरमियान से खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए क्या है, बहुत ही खुशगवार है। अब देखें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, कहाँ से? गोबर और खून के दरमियान से निकालते हैं तुम्हारे लिए क्या? दूध, वाइट दूध। देखिए गोबर कैसा, किस कलर का है, ब्लड किस कलर का है, और फिर दूध किस कलर का है। और कभी आपने दूध में इन दोनों की कोई आमेज़िश देखी हो? कैसी फैक्ट्री अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए तैयार की है, कितने खूबसूरत तरीके से। और उस दूध में कैसी लज्जत है, कैसी ठंडक है, जिसको हम कितना इस्तेमाल, कभी चाय पीते हैं उसकी, कभी दूध पीते हैं, और कभी कोई स्वीट डिश बनाई जा रही है, खीर बनाया जा रहा है, और क्या कुछ उस दूध से हम करते हैं। उसी से मलाई, उसी से घी, और उसी से पता नहीं क्या कुछ बनाते हैं। और कितनी बार अल्लाह की इस नेमत पर शुक्र अदा किए कि ये क्या नेमत बनाई अल्लाह ने हमारे लिए। आपसे सबने फरमाया, मैं नहीं जानता कि दूध के सिवा कोई और चीज़ ऐसी है जो खाने और पीने दोनों में कफ़ायत कर जाए। यानी दूध एक ऐसी नेमत है जो अगर आपके पास खाना नहीं भी है तो आप दूध पी लें तो आपका गुजारा हो जाता है। और खजूर और अंगूर के दरख्तों के फलों से तुम शराब बना लेते हो, और उम्दा रोज़ी भी जो लोग अकल रखते हैं इनके लिए तो इसमें बहुत बड़ी निशानी है। व औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समराति फस्लुकी सुबुला रब्बिकी ज़ुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउल लिन्नास इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में दरख्तों और लोगों की बनाई हुई ऊंची ऊंची बेलों में अपने घर यानी छत्ते बनाए। किसने वही की शहद की मक्खी को? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही की। अब किसने सिखाया? अल्लाह ने उसको सिखाया कि किस तरह उसने अपना घर बनाना है और किस तरह उसने शहद तैयार करना है। किसके लिए? अल्लाह के बंदों के लिए। और हर तरह के मेवे खा और अपने रब की आसान राहों में चलती फिरती रह। इनके पेट से रंग बरंग का मशरूब निकलता है जिसके मुख्तलिफ रंग है, यानी शहद मुख्तलिफ कलर्स का होता है ना, और जिसमें लोगों के लिए क्या है? शिफा है। अब वो छोटी सी चीज़ इंसान के लिए अल्लाह के हुक्म से कितनी बड़ी चीज़ बनाती है, शहद बनाती है, शहद तैयार करती है। अब एक फैक्ट्री कौन सी गाय कि वो दूध तैयार कर रही है, अब वो एक नन्ही सी चीज़ क्या तैयार कर रही है? हमारे लिए शहद, जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हारे लिए क्या रखी है? जिसमें लोगों के लिए शिफा है। गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें भी बड़ी निशानी है। मोमिन की मिसाल भी शहद की मक्खी की तरह है जो पाकीज़ा चीज़ खाती है और पाकीज़ा फल देती है। जैसे शहद की मक्खी क्या पाकीज़ा खाती है? पाकीज़ा फल देती है। इसी तरह मोमिन भी पाकीज़ा खाता है और पाकीज़ा ही आमाल करता है। अब देखिए शहद की मक्खी अपनी पूरी ज़िंदगी किसके लिए वक्फ़ कर देती है? हमारे लिए ना। सारी ज़िंदगी अपनी हमारे लिए मेहनत करती है। और जितना हम स्पून पे लगा हुआ शहद फेंक देते हैं ना, जो हमसे उतर नहीं रहा होता, अक्सर सिंक में यूँ ही स्पून फेंक देते हैं, उसकी सारी ज़िंदगी लगती है वो इतना सा शहद बनाने में, जिसको हम यूँ ही वेस्ट कर देते हैं। तो अब वो अपनी सारी ज़िंदगी किसके लिए काम करती है? हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करती है। तो जो मोमिन भी होता है वो अपनी ज़िंदगी लोगों के लिए
وقف کر دیتا ہے. وہ اپنی زندگی سے، اپنے معاملات سے کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. جیسے شہد کی مکھی نفع بخش ہوتی ہے، ایسے ہی مومن بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اور جس طرح شہد کی مکھی اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتی ہے، اسی طرح انسان بھی، مومن بھی اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر ہی چلتا ہے. اور پھر اس کی خاص صفت کیا ہے کہ وہ جہاں جس چیز پر بیٹھتی ہے اس کو ویسے ہی چھوڑتی ہے. جس پھول سے رس لیتی ہے اس کو توڑتی نہیں، اس کو خراب نہیں کرتی. تو مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے. وہ جس جگہ بیٹھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مٹھاس، جیسے شہد کی مکھی مٹھاس لیتی ہے اور مٹھاس ہی نکالتی ہے، اسی طرح وہ بھی اچھی چیزیں لیتا ہے اور پھر اس کو، اس جگہ کو، جس چیز کو وہ استعمال کرتا ہے اس کو اسی حالت میں چھوڑتا ہے. اور جس انسانوں کے درمیان بیٹھتا ہے ان کو بھی اپنی مٹھاس سے خوش کرتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے، اب شہد کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ اسہال یعنی دست کے مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد استعمال کرنے کا مشورہ دیا، جس سے دستوں میں مزید اضافہ ہو گیا. یعنی کوئی شخص آیا آپ کے پاس اور کہا کہ میرے بھائی کو یہ پرابلم ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اس کو شہد دو. آ کر بتلایا گیا تو دوبارہ آپ سے سب نے شہد پلانے کا مشورہ دیا. بتایا گیا کہ ٹھیک نہیں ہوا، آپ سے سب نے کہا دوبارہ شہد پلاؤ، جس سے مزید فضلات خارج ہوئے اور گھر والے سمجھے کہ شاید مرض میں مزید اضافہ ہو گیا، بلکہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ اندر سے شفائی ہو رہی تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے سب نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ اس کو کیا دو؟ شہد دو. آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا اور اسے شہد پلا. چنانچہ تیسری مرتبہ میں اسے شفائے کاملہ حاصل ہوگی. تو شہد کیا ہے؟ شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا. تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یعنی کون سی بدترین عمر ہوتی ہے؟ ارذل العمر، بہت شدت والا بڑھاپا جس میں انسان سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی کچھ نہ سمجھے، جیسے بالکل بچوں جیسا ہو جائے، جس عمر میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. تو اس عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی اور ہمیں بھی اس عمر سے پناہ مانگنی چاہیے کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے. بے شک اللہ دانا اور توانا ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، پس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی میں اپنے ماتحت لوگوں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں. تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کو زیادہ روزیاں دی ہیں، جن کو مالدار بنایا ہے، وہ اپنے غلاموں کو اتنا مال و دولت نہیں دیتے، کس ڈر سے کہ وہ بھی ان کے برابر ہو جائیں گے. تو کیا تو اللہ کے لیے تم کیسی باتیں قرار دیتے ہو کہ جو اسی کے پیدا کیے ہوئے، جو اسی کے غلام ہیں، ان کو ان کے برابر قرار دیتے ہو. ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے اور پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی. کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اس رب کو چھوڑ کر جس نے اتنی نعمتیں دی، اس کو چھوڑ کر باطل پر ایمان لائیں گے؟ پھر بھی دوسروں کو مانیں گے، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے. تو یہ کتنی خوبصورت نعمتیں نا، جن کا اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اولاد، پھر اولاد کے بعد آگے ان کی اولاد، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں. پس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے. کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک ہے غلام جو دوسری کی مرضی کے تابع ہے، اس کے اوپر وہ اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا، اور دوسرا ہے وہ انسان جس کو اللہ نے سب کچھ دیا اور وہ کھلے چھپے جیسے چاہے خرچ کر سکتا ہے، با اختیار ہے.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وہ با اختیار اور غلام برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا نا کہ غلام اور وہ جو با اختیار انسان ہے وہ برابر ہو جائے. تو تم کیسے اللہ کے غلاموں کو اللہ کا معبود قرار دے دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے 2 شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے، کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا. کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، بالکل نادان تھے، نہ سمجھ تھے، تمہیں کچھ علم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اسی نے تمہارے لیے کیا بنائے؟ کان بنائے، آنکھیں بنائے، دل بنایا. کیسے ماں کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں بنائیں اور کیسے خوبصورت شکل میں انسان کو باہر نکالا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم شکر گزاری کرو. یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا یہی ہے اصل شکر گزاری. اسی طرح اور شکر گزاری کیا ہے کہ ان نعمتوں کو انسان اللہ کے راستے میں استعمال کرے، عبادت کر کے. آنکھیں دی ہیں تو اللہ کا کلام پڑھے، کان دیے ہیں تو اللہ کا کلام سنے، دل دیا ہے تو اللہ کا کلام سمجھے، اس پر غور و فکر کرے، اور پھر اپنے اصل شکر کیا ہے کہ پھر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا کر لے، اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن جائے. اصل شکر گزار وہ ہے، زبانی شکر نہیں صرف، بلکہ اپنے جوارح سے بھی شکر ادا کرے. حدیث میں آتا ہے میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، علاوہ ازیں نوافل کے ذریعے بھی وہ میرا قرب حاصل کرنے کی صحیح کرتا ہے، یعنی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر جب انسان شکر گزار بن کے عبادت گزار بنتا ہے نا، عبادت گزار بن کے بھی پھر اوپر والے درجے پر جاتا ہے کہ فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں میں، پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں، اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قیام کیا کرتے تھے اور اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کیا ہوتے تھے؟ سوج جایا کرتے تھے. تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ. نمبر کتنی ہے؟ وہیں سے پھر گھر میں سن لوں گی. آیت نمبر کون سی؟ یہاں سے آیت نمبر 78 سورۃ النحل. جی ظہر کا ٹائم شروع ہو جائے تو پھر پڑھ لیجیے، اس سے پہلے تو زوال ہوتا ہے نا. نہیں، ظہر سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ سے کہا گیا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو ہم سوچیں ہم نے کتنی بار اللہ کے مطلب اس لیے عبادت کی ہو کہ میں اللہ نے مجھ پر اتنے انعامات کیے ہیں، میں بھی کچھ کر لوں اللہ کے لیے. کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 79. کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں جیسے خیمے، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور اپنے کوچ کے دن، اپنے ٹھہرنے کے دن بھی.
اور ان کو اون اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقرر تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائی ہیں. یعنی جب تک زندگی ہے، جب تک دنیا ہے، تب تک تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. دیکھیں ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر، ایک ایک نعمت کو کھول کھول کر بیان کریں. تو اس صورت کو نعمتوں والی صورت بھی کہتے ہیں. اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں، یعنی زر ہیں. وہ اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ. پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہے. یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر کیا ہیں؟ ناشکرے ہیں. اور جس دن ہم ہر امت سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا. اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے، پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے. اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. بس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو. اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے. یعنی جن کو سمجھتے تھے کہ وہ وہاں ہمیں بچا لیں گے، وہ سب وہاں ان سے گم ہو جائیں گے، اور عاجز اور فرما بردار ہو کر اس وقت اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ اب ہمیں مہلت دے تاکہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور تیرے فرما بردار بنیں. جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے. یہ بدلہ ہوگا ان کے فتنہ پردازیوں کا. اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے، اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. کسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے تمہیں ان کاموں کا، اور بے حیائی کے کاموں سے، ناشائستہ حرکتوں سے اور ظلم و زیادتی سے تمہیں روکتا ہے. وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو ان کاموں کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے. اپنائیت کا انداز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں خود نصیحت کر رہا ہے. جیسے گھر کے بڑے بزرگ اپنے پیاروں کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں خود اس بات کی نصیحت کر رہا ہوں، اس بات کو اپنے پلے باندھ لو. تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ میں خود تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم کیا کرو؟ عدل کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہ دو، ہمیشہ انصاف کرو. پھر وہ انصاف چاہے تمہارے اپنوں ہی کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، یا تمہاری اپنی ذات کے ہی خلاف کیوں نہ جاتا ہو. اور سب کے ساتھ بھلائی کرو، اور خصوصی طور پر رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، اور قطع رحمی سے بچو. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے بخوبی جان رہا ہے. اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے. یعنی آپس میں اپنی قسموں کا مکر کا باعث ٹھہراؤ کا کیا مطلب ہے؟ کہ دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا لو اس کا قسموں کو. بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے. یعنی جب تم یہ دیکھو کہ اب تم زیادہ ہو گئے ہو تو کیا کرو، اور دوسرے گروہ کو کمزور سمجھو تو عہد توڑ دو. تو اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے. اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے. اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا، اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا.
تم اللہ کے عہد کو تھوڑے اسی طرح قسم کے بارے میں آتے ہیں جہاں اس چیز سے منع کیا گیا نا کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم نہ کھائی جائے، وہاں قسم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام کی بابت قسم کھا لے، پھر وہ دیکھے کہ اس سے زیادہ کوئی اور کسی اور کام میں بہتری ہے، تو پھر کیا کرے، اپنی قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر لے، اور کفارہ ادا کرنے کے بعد وہ جس کام میں بہتری ہے وہ والا کام کر لے۔ تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ پیچھے بتایا تھا نا، روزہ رکھنا اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، نہیں تو کپڑا پہنانا یا غلام آزاد کرنا، یا پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو، یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرط یہ کہ تم میں علم ہو، یعنی اپنے معمولی فائدوں کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ کے عہدوں کو مت توڑ دیا کرو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے باقی رہنے والا ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، کہاں؟ دنیا میں، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے، دنیا میں بھی بہتر بدلہ دیں گے انہیں، اور آخرت میں بھی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھنے کے وقت روندے ہوئے یعنی شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ کل جب آپ لوگ بیٹھے نا سننے، تو اسپیشلی طور پر یاد دہانی کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بیٹھنا ہے، تاکہ درمیان میں شیطان نہ آئے۔ آج حاوی ہو رہا تھا بار بار شیطان۔ آپ کے ساتھ والا تو ساتھ ہی ہے نا، جو آپ کے ساتھ ہے، بڑے شیاطین باندھے میں۔ آپ ریکارڈنگ کر رہی ہیں، وہ تو نہیں ہمارا سارا ریکارڈ۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے، جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں، یعنی ایک حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لے آتے ہیں، جس کی حکمت و مصلحت اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ احکام رد و بدل فرماتا ہے۔ تو کافر کیا کہتے ہیں، یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، تیرا ان کو کیا الزام دے دیا کہ یہ اپنا ہی گھڑا ہوا ہے، کبھی ایک بات کہتے ہیں کبھی دوسری بات کہتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہی ہاں جی منسوخ ہو گئی تھی نا، جیسے بھول گئی تھی وہ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اوریجنل یاد کی تھی جی، اور اسی طرح جیسے کچھ باقی بھی ہیں قرآن میں، لیکن ان پر اب عمل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے رمضان کے بارے میں ہم نے پڑھا نا کہ پہلے شروع میں کیا حکم دیا گیا تھا، جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ کیا کر لے، فدیہ دے لے۔ پھر جب بعد میں دوسری آیت کے تھرو اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن وہ آیت موجود ہے، اب کیا ہے، روزہ ہر حالت میں رکھنا ہے، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی سفر میں ہے، اس حالت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کی گنتی بعد میں پوری کرنی ہی پڑے گی۔ اور جو بیماری ایسی ہے کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی، پھر وہ فدیہ، ہاں جی، پھر اس کے لیے فدیہ، یہ کہ کوئی ایسے بزرگ ہیں ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ وہ بیماری ان کی زندگی کا حصہ ہی بن گئی ہے، وہ روزے اس بیماری میں نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے کیا ہے، وہ ساتھ ساتھ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے، بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے، اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے
دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ جس دن آخرت کی زندگی ہمارے لیے دنیا سے زیادہ محبوب ہوگی، آخرت کی زندگی کے بارے میں زیادہ سوچنے لگ گے دنیا کے مقابلے میں، اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں، دنیا میں ایسے ڈوبے کہ ڈوبتے چلے گئے، یہاں تک کہ پھر اللہ نے ان کے دلوں، آنکھوں، کانوں پر مہر لگا دی کہ یہ اب ہدایت نہیں پانے والے۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص، یعنی اس میں مکے کے ان مسلمانوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو کمزور تھے اور قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم و ستم کا کیا تھے، نشانہ بنے رہے۔ بالآخر انہیں ہجرت کا حکم دیا گیا تو اپنے اقارب اور مال و جائیداد سب کچھ چھوڑ کر حبشہ یا مدینہ چلے گئے۔ پھر جب کفار کے ساتھ مارکہ آرائی کا مرحلہ آیا تو مردانہ وار لڑے اور جہاد میں بھرپور حصہ لیا، اور پھر اللہ کی راہ کی شدتوں اور المناکیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ جس دن ہر شخص اپنے ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے اپنے کرتوتوں کا۔ کن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں مکہ کی بستی کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اس میں مکہ اور اہل مکہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا کی تھی، جس طرح حضرت یوسف کے زمانے میں مصر میں ہوئی قحط سالی، پھر ان پر مکہ والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے جانے کے بعد ان پر ایسی قحط سالی آئی تھی اور ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ ہڈیاں اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا، اور اتنے کمزور ہو گئے تھے قحط سالی کی وجہ سے کہ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو آسمان بھی ٹھیک سے کمزور، جیسے بندہ کمزور ہو جاتا ہے تو دھندلا سا نظر آتا ہے نا، چکر آتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے، ان کو دھواں سا نظر آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو، اگر اللہ کو ماننے والے ہو، اس کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر دو۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے، دینے والا تو کوئی اور آپ کام کسی اور کے لیے کریں۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے، پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت اس سے قبل 3 مرتبہ مزید گزر چکی ہے۔ کون سی صورت میں؟ سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں اور سورۃ الانعام میں۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خود ہی سے نہ کہہ دیا کرو حلال حرام کے فتوے، خود ہی نہ جاری کر دیا کرو، جیسے آج ہماری زبانیں کتنا چلتی ہیں، ہر چیز کو حرام بتا دیتے ہیں جبکہ وہ حرام نہیں ہوتی، حلال بتا دیتے ہیں جبکہ وہ حلال نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوں اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو، سمجھ لو کہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں، انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہیں، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے، نادانی میں کر لے، پھر توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، توبہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہ وہ گناہ کے کام کرتا چلا جائے بلکہ کیا کر لے، پھر اپنی اصلاح کر لے، تو پھر آپ کا رب بلا شبہ شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کے بعد اللہ مہربان ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔
بے شک ابراہیم، اور جو لوگ ایسے ہی کہتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے، ان کے لیے بخشنے والا نہیں، جو نادم ہو، شرمندہ ہو، توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، چھوڑ دیں گناہوں کی زندگی، ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے، ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے۔ پھر وہی خصوصیت بیان کی گئی، حنیفہ، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اب پوری صورت میں نعمتوں کا ذکر کیا گیا تو پھر بتا دیا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ بنا لیا، کتنی آزمائشیں آئیں ان پر، اس کے باوجود اللہ کے شکر گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل شکر یہ ہے کہ آزمائشوں کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود انسان اللہ کا شکر گزار بن کر جیے۔ انہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا برگزیدہ بنا لیا تھا اور انہیں راہ راست سجھا دی تھی۔ تو جب بندہ اپنے رب کا شکر کرتا ہے، اس کی آزمائشوں پر پورا اترتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے راستے کی طرف، آنے والے راستے کی راہیں اس کو سجھا دیتے ہیں۔ ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہیں۔ پھر ہم نے آپ کی جانب وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیمی حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمہ ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ تو داعی کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ کس انداز میں وہ اللہ کا پیغام پہنچائے، اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچا ہے، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ آپ صبر کریں بغیر توفیق، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صبر کریں لیکن یاد رکھیں توفیق الہی کے بغیر آپ صبر کر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ توفیق نہ دے۔ تو جب کبھی صبر نہ آ رہا ہو تو کس سے صبر مانگے؟ اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر صبر نہیں آ سکتا۔ اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو صبر، جہاں دعائیں دوسری مانگتے ہیں، وہاں جب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا کروں، اتنا شدت کا غم ہے، صبر نہیں آتا، وہاں اللہ کو بتایا کریں اللہ جی صبر نہیں آ رہا، آپ صبر دے دیں، کیونکہ صبر کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ہی کے ذریعے سے ملتی ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو اللہ سے بھی پھر صبر کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صابر اور شاکر بنا دے۔ دیکھیں آج کے پورے لیسن میں صبر اور شکر کی بہت بات تھی، تو اللہ سے دعا کرنی ہے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صابر بنا دے اور شاکر بنا دے، اور شاکر ایسا کہ وہ شکر ہمیں اللہ کی اطاعت میں لا کھڑا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔